ماتھے پر بکھرے پسینے سے نم براؤن بال، عقاب سی تیز آنکھیں، سامنے کھڑے دیو کسی قدو قامت والے موٹے شخص پر ٹکائے مغرور کھڑی ناک سے پسینے کا قطرہ نیچے گرا تو کچھ پیچھے ہوتے وہ مقابل ریسلر پر کودا۔ وہ شاید حملے کی توقع کر رہا تھا، لیکن خود پر اسے گھٹنوں کے بل گرنے سے وہ باری وجود سمیت نیچے گرا۔ کچھ ہی دیر بعد ہر طرف سلطان کے نعرے گونج اٹھے اور وہ فتح مندی سے مسکراتا اپنی ٹرافی والا ہاتھ اوپر لہرایا۔ رنگ سے باہر آتے وہ اپنے فین کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ لڑکیوں سے وہ کوسوں دور رہنے والا شخص تھا، اب بھی صرف لڑکوں سے ہاتھ ملاتا باہر چلا گیا اپنے روم میں۔ سلطان بہروز، آپ کے والد صاحب آئے ہیں۔ وہ جو ٹاول سے پسینہ صاف کر رہا تھا گارڈ کے بتانے پر آنکھیں گھماتے باہر گیا۔ اب یقیناً ایک لمبا لیکچر ملے گا۔ سلطان بہروز شرٹ لیس اپنے باپ کے سامنے پانی کی بوتل کو منہ لگائے کھڑا تھا اور اس کا باپ افسوس سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو نہ صرف خود سر بدتمیز بلکہ انتہا کا ڈھیر تھا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس ریسلنگ میں مت آیا کرو، لیکن تم زور ادھر ہی مارتے ہو۔ وہ دونوں روم میں اکیلے تھے۔ اس کا باپ صوفے پر ٹانگ چڑھائے اپنے بیٹے کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا جو سٹینڈ سے ٹیک لگائے پانی کی بوتل کو خالی کر چکا تھا۔ ڈیڈ، میں کتنی بار کہوں ریسلنگ جنون ہے میرا، نہیں چھوڑ سکتا میں۔ وہ تیوری چڑھائے گویا ہوا۔ جنون گیا بہاڑ میں، آئے دن کوئی نہ کوئی گہری اندرونی چوٹ تمہیں لگ جاتی۔ میرے بیٹوں کی یہاں لائن نہیں لگی ہوئی جو تمہیں کچھ ہو گیا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے گرجتے ہوئے اسے گھورا جو صاحب آرام سے کان کھجاتے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے جیسے اسے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ ڈیڈ، کس نے کہا تھا مجھے اکیلے کو پیدا کریں؟ تنگ آ گیا ہوں یہ سن کے، اکلوتے ہو یہ نہ کرو، اکلوتے ہو وہ نہ کرو۔ بھائی میں کہا تھا مجھے اکلوتا رکھو، وہ خاصا چیڑتے ہوئے بولا، جس پر اس کا باپ اس سرپھرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ سمجھانا تو فضول تھا، اس لیے وہ اٹھے۔ چلو گھر تمہاری ماں کو بتاؤں گا کہ اس کا سپوت کیا کہہ رہا ہے اور کدھر سے لایا ہوں اسے۔ سٹینڈ سے لٹکی اس کی شرٹ اسے پکڑاتے وہ آرام سے بولے کہ شرٹ پکڑ کر پھینکتا بہروز اچھل ہی پڑا۔ ڈیڈ پلیز، مام کو بالکل بھی نہیں، ورنہ میرے 5 گھنٹے تو کہیں گئے نہیں، اور آج تو روئی بھی میری ختم ہو گئی ہے۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے بہروز نے پریشانی سے باپ کو کہا، جس پر وہ نام میں سر ہلاتے باہر نکل پڑا۔ بہروز اپنے باپ کے ساتھ چلتا باہر آیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے وقفہ بر وقفہ مسکرا رہے تھے۔ ویسے ڈیڈ، پچھلے ماہ سیکرٹری لڑکی تھی نا؟ حویلی میں داخل ہوتے بہروز نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا کہ وہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر میرا بتایا تو وہ بھی بتا دے گا۔ دانت پیستے انہوں نے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا جو سیڑھیاں چڑھتے رکا، واپس مڑتے بھرپور مسکراتے فلائنگ کس اپنے باپ کی طرف اچھالتے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کا باپ تعصب سے سر ہلا گیا۔ کبھی کبھی تو انہیں یقین ہی نہ آتا کہ ان کا ہی بیٹا ہے جو ہمیشہ باپ کو آگے لگائے رکھتا تھا۔ زنیشا بیٹا دیکھ، اپنی امی کی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی؟ رات ساری بخار تھا۔ وہ چھوٹے سے کچن میں کڑی روٹیاں بنا رہی تھی جب اس کا باپ اندر آتے پریشانی سے بولا، جی ابو ابھی دیکھتی، یہ آخری روٹی ہے بس، اس بڑی پیکر نے مسکراتے کہا، جس پر اس کا باپ سر ہلاتا چلا گیا۔ دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتی اس نے گہرا سانس بھرا۔ کالے سیاہ بادوں کی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ غزالی بڑی بڑی براؤن آنکھیں تھکن سے چور تھیں۔ ستواں ناک میں پہنا لونگ اور نازک سرخ پنکھڑیوں والے ہونٹ، سرخ و سفید رنگت، وہ نازک سی لڑکی اپنا کام کرتی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس کی چھوٹی بہن ماں کے سرہانے بیٹھی تھی۔ بنو، امی کا بخار کیسا ہے اب؟ وہ گلے ہاتھ صاف کرتی بیڈ پر بیٹھی۔ آپی ابھی بھی تیز ہی ہے، چھوٹی بہن ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ ہو جائے گی ٹھیک امی، ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی امی کی طبیعت بگڑ گئی۔ بابا بابا جلدی آئیں، اس کی چیخ و پکار پر اسلم دوڑتا آیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اسلم باہر کھڑا پریشانی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا مالک اسے نوکری سے نکال دے گا اگر وہ نہ گیا، اور یہاں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ نہیں جانے اگلے 2 گھنٹے۔ وہ ایک معمولی سا مالی تھا جسے سلطان کے باپ نے رکھا تھا، جبکہ سلطان کو کوفت تھی ان غریب لوگوں سے۔ اپنے باپ کو پریشانی میں دیکھ کر زنیشا اپنے باپ کے پاس آئی۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں، پریشانی کی وجہ سے وہ بھی جانتی تھی بیٹا اگر یہ نوکری چلی گئی تو تیری ماں کا علاج نہیں ہو پائے گا، اور جتنے پیسے یہاں سے ملتے ہیں کہیں سے نہیں ملنے۔ میں چلی جاتی ہوں، آپ امی کے پاس رہیں، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حساس دل لڑکی دھیما مسکراتی بولی۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کے لب مسکرا ہی رہے تھے۔ بیٹا دھیان سے، کوئی کام غلط نہ کرنا،
چھوٹے صاحب غصے کے بہت تیز ہیں، اسے سمجھاتے وہ بیچ چکا تھا، جبکہ خود ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا جس نے انہیں بلایا تھا۔ چھوٹے مالک وہ یہ ہکلا کیوں رہے ہو؟ بکو جلدی۔ گہری سبز آنکھیں آگ کے شعلے برسا رہی تھیں۔ اس کی داڑھ پر ملازم نے حلق تر کرتے اپنے مالک کو دیکھا۔ مالک جی، اسلم آج نہیں آیا، اس کی بیوی بیمار تھی، اسپتال گیا ہے لے کر۔ آپ نے جو پودے منگوائے وہیں پیچھے گارڈن میں پڑے ہیں۔ اس کی داڑھ پر سہمتے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتایا، جس پر اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ یعنی سلطان بہروز کے حکم کی نافرمانی کی گئی۔ میں اس کی سزا خود منتخب کروں گا، ایسی مار ماروں گا اسلم کو دوبارہ کبھی سلطان بہروز کا حکم ٹالنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وحشت بڑی آنکھیں ملازم پر گاڑے، وہ سفاکیت سے گویا ہوا۔ وہ ملازم جانتا تھا کہ اب اسلم کا کیا حال ہوگا۔ اس کا مالک سلطان بہروز، جو اپنی حویلی میں گرتی چمچ کی آواز پر ملازم کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا تھا، وہ اپنا حکم نہ ماننے پر کیا حشر کر سکتا تھا۔ ملازم کانپتا ہانپتا وہاں سے چلا گیا۔ بہروز اپنے ہاتھ میں چابی گھماتے گیٹ کی طرف چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کی دہلیز کو پار کرتا، کوئی نازک سا وجود اجلت میں اندر داخل ہوا اور بہروز کے سینے سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، بہروز کا بازو اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا۔ ڈرنے کے خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے گہرے سانس بھر رہی تھی، لیکن خود کو کسی گرفت میں پاتے اس نے اپنی بوڑھی آنکھیں کھولیں جو غصے سے بڑی سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کا غصہ محسوس کرتی اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بہروز اس نازک روئی جیسے وجود کو جھٹکے سے اوپر کیا جو بمشکل اس جھٹکے سے سنبھلی۔ کون ہو تم؟ اوپر سے لے کر نیچے تک اسے گھورتے اس نے پوچھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ہی اس کے ہاتھ قابو میں نہیں رہے۔ پھر اب اس کا تشویشی لہجہ اس کی آنکھیں بھرا گئی۔ سر جی، وہ میں آپ کے ملازم اسلم کی بیٹی ہوں، ان کی جگہ آئی ہوں کام کرنے۔ اس کا رو بھی ایسا تھا کہ وہ لڑکھڑاتی اٹکتی اپنی بات بمشکل مکمل کر پائی۔ اس کے ہکلانے پر ناگواری سے بہروز نے منہ موڑا، لیکن وہ اسلم کی بیٹی تھی۔ یہ بات سنتے اس کی آنکھیں چمک گئیں اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ چلو تمہیں کام بتاؤں، امید ہے تمہارا نازک سا وجود اس کام کا بوجھ اٹھا لے گا۔ استضاحیہ کہتے اس کے بھیگے نین کٹوروں کو دیکھتی وہ پچھلے گارڈن کی طرف بڑھا۔ خود کو سنبھالتی وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ایک بڑا سا گارڈن جس میں شاید ہر طرح کا پودا موجود ہوگا، اور اس نے پہلی بار اتنا حیران کر دینے والا گارڈن دیکھا تھا۔ یہ رہے پودے جو سامنے کیاڑی میں لگانے ہیں، اور ایک بھی پودا خراب نہ ہو، اگر ہوا تو تمہارے باپ کی ساری عمر اس پودے کی قیمت ادا کرتے ہی گزر جائے گی۔ اسے یوں پاگلوں کی طرح گارڈن کو گھورتے دیکھ اس نے اپنے ازلی سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پر ہوش میں آتی اپنے پاس پڑے پودوں کے گملوں کو دیکھا، تقریباً 7 گملے جن پر چھوٹے چھوٹے پھول تھے، اور پھول کو دیکھتی قدرت والے کی بنائی گئی اس چیز پر دنگ سی رہ گئی۔ ایک پھول 7 رنگ کا تھا، چھوٹا سا پھول نازک سی پتیوں والا۔ یہ پھول اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو فراموش کیے اس میں کھو گئی۔ بہروز غور سے اس عجوبے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے خیال سے وہ پاگل ہی تھی جو پھول کو دیکھتی مسکرائے جا رہی تھی۔ ہیلو لڑکی، جو کام کہا ہے کرو بغیر غلطی کے۔ چٹکی بجاتے اس نے آنکھیں دکھائیں۔ جی سر، اوکے۔ اپنا حجاب درست کرتے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ شاید اس کا دماغی توازن درست نہیں، اپنی سوچ پر مطمئن ہوتا وہ تھوڑی دور سائڈ پر پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی کوئی غلطی کرے اور وہ اس کی سزا اس کے باپ کو دے، دگنی کر کے۔ اسے وہاں سے جاتے دیکھ اس نے جھکتے اس پھول کی نازک پتیوں پر اپنے سرخ چھوٹے ہونٹ رکھے۔ اسی طرح سب پھولوں کو چومتی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ جانے بغیر کوئی اس کی حرکتیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی دلچسپی کے ساتھ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر بہت پیار سے ایک ایک گملہ اٹھاتی کیاری میں رکھ رہی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے گیلی مٹی کھودنے لگی، جسے دیکھتے بہروز کو الجھن ہوئی۔ اے لڑکی، ہاتھوں سے کیوں مٹی کھود رہی ہو؟ اپنے عقب سے گرجدار آواز پر بکھلاتی جگہ سے اٹھی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑی عین سامنے والے کے سینے سے ٹکرائی اور دونوں ہاتھ اس کی وائٹ شرٹ پر نصب ہو گئے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سرخ و سفید ہاتھ مٹی سے بھرے اس کی شرٹ پر دیکھتی اس نے نظر اٹھائی، جو وحشت غصے سے بڑی سبز نظروں سے ٹکرائی۔ یقیناً اب وہ اس کا قتل کرے گا۔ بہروز اپنی فیورٹ شرٹ کو یوں گیلی مٹی سے خراب دیکھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کھردرے سخت ہاتھوں میں دبوچا۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں کیا؟ بے وقوف لڑکی، میری شرٹ خراب کر دی تم نے۔ وہ سختی سے اسے پکڑے دھارا۔ میں صاف کرتی ہوں۔ اس کی داڑھ پر سہمتی وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ایسی سچویشن کا سامنا پہلی بار کر رہی تھی، وہ تو کبھی گھر سے نہیں نکلی، 1-2 بار اسی محل باپ کے ساتھ آئی تھی۔ اچھا کرو صاف،
دانت پیستے اسے ہاتھوں کو چیر پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ سرخ ہاتھوں پر اس کی انگلیوں کے نشان دیکھتی وہ روتی کانپتی اس کی شرٹ کو صاف کرنے کی گھر سے اپنے گندے ہاتھوں سے ہی جھاڑنے لگی۔ مٹی اترنے کی بجائے اوڑ لگ گئی۔ یہ نہیں اتر رہی، آپ شرٹ اتار دیں، میں دھو دیتی ہوں۔ پریشانی سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تمہیں ادھر میں شرٹ اتار کر دوں؟ سوچ لو پھر۔ بہروز اسے گہری نظروں سے دیکھتے بے تاثر چہرہ لیے بولا۔ زنیشا 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، بے دھیانی میں 1 قدم اور پیچھے کیا اور پاؤں کیا گملے پر۔ اس کا پاؤں گملے سے لگتا۔ تھوڑا خود کو بچانے کے لیے اس نے بے اختیاری میں بہروز کی شرٹ کو دبوچا۔ بہروز جو بے خیالی سے ہی کھڑا تھا، اس کے یوں کھینچنے پر ان بیلنس ہوتے اس کے ساتھ ہی پیچھے گرا۔ خود پر اتنا وزن برداشت کرتی وہ کڑا اٹھی، لیکن ایک لمس پر اس کا دل دھک سا رہ گیا۔ بہروز جو اس کے اوپر گرا تھا، اچانک اس کے ہونٹ بالکل اس کے گلابی ہونٹوں پر لگے۔ ان ہونٹوں کی نازکی پر بہروز نے انجانے میں یہ لمس محسوس کرتے آہستگی سے اپنے لبوں کو جنبش دی اور خوف و وحشت سے فک چہرے والی لڑکی کو دیکھا جو قسمت آتے اسے پیچھے کرنے کی تگودو میں تھی، اور اس کے نازک سے ہاتھ کہاں اس چٹان جیسے شخص کو ہلا بھی سکتے۔ آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ بہروز سنبھلتا اٹھا اور ماتھے پر بلوں کا جال بچھا لیا۔ اٹھو اب، اور یہیں سونے کا ارادہ ہے؟ اور خود پر قابو رکھ لیا کرو، ہر وقت ٹکراتی رہتی ہو۔ ابرو چکاتے اس نے نیچے اسے لٹا دیکھ کر اس کا شرمندگی سے جھکا سرخ چہرہ دیکھتے بولا۔ سنیشا کوہنی کے بل اٹھتی درد برداشت کر گئی۔ اس کی کوہنیاں پر جلن ہو رہی تھی، جبکہ گملے کا کونا کمر پر لگا تھا۔ ہونٹ بینچے، وہ شرم سے کانپ رہی تھی۔ یہ تم ہر ٹائم وائبریٹ کیوں کرتی رہتی ہو؟ اس کے نازک سراپے کو کانپتے دیکھ وہ ناگواری چھپائے بغیر بولا۔ کچھ بھی کہے بغیر آنسو صاف کرتی اس کے پاس سے گزرتی وہ باہر بھاگ گئی۔ اب جیب لڑکی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ سر جھٹکتے اس نے نیچے دیکھا جہاں ایک گملہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ دوسرے کے پھول مٹی میں گرے پڑے تھے۔ گہری سانس بھرتا وہ اندر چلا گیا، شرٹ کو اتار کر پھینکتے بیڈ پر اوندے منہ گرا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ دیر کا منظر لہرایا تو فوراً آنکھیں کھول گئی۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے تکیے میں منہ دیے لیٹ گیا۔ ڈیم اٹ یار! تکیا غصے سے نیچے پھینکتا وہ اٹھا۔ وہ جھنجھلایا سا اپنے جم روم میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ اب پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ اتارنے کا تھا جو بلا وجہ اس لڑکی پر آ رہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی چھپ چھپ کر روئی جا رہی تھی۔ ایک نامحرم کا لمس اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی جس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم ایسا کچھ ہوگا۔ بیٹا زنیشا، وہ تمہاری امی کی طبیعت سنبھل گئی ہے، اس لیے میں اب حویلی کا چکر لگاؤں۔ اسلم نے دروازے پر کھڑا ہو کر کہا۔ جی ابو ٹھیک ہے۔ رونے سے آواز باڑی ہو چکی تھی۔ آنسو پونچھتی وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹی تو اسکول گئی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی تھی گھر۔ اسلم حویلی پہنچا ہی تھا کہ اسے پیغام ملا۔ چھوٹے مالک بلا رہے تھے۔ اسلم کچھ ڈرتا اس کے سامنے پیش ہوا جو بڑے کروفر سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسلم، کل نہیں آئے تم؟ اینک کے پیچھے چھپی سبز آنکھوں کے تاثر کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا اکھڑ لہجہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پر مالک، میری بیٹی آئی تھی۔ اسلم سر جھکائے کھڑا مؤدب سا بولا۔ خاموش، جب میں بولوں تو صرف سنا کرو۔ ہاتھ اٹھاتے وہ درستگی سے گویا ہوا کہ اس کا وجود کانپ اٹھا۔ تمہاری اس بیٹی نے 2 گملوں کا نقصان کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو وہ پھول کتنے مہنگے ہیں؟ ساری عمر بھی لگا دو تو قیمت نہیں دے سکو گے ان کی۔ اپنی اینک اتارتے اس نے سائڈ پر رکھی اور کرسی سے اٹھتے اس کے روبرو کھڑے ہوتے افسوس سے کہا۔ مالک! اسلم نظریں اس کے بوٹوں پر ٹکائے آہستہ سے بولا، لیکن سلطان کی آواز پر باقی لفظ حلق میں دب گئے۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ تمہاری وہ بیٹی کیا نام ہے اس کا؟ کچھ الجھتے ہوئے اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو اسلم نے سر اٹھاتے سلطان کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح غصے سے کھڑا تھا۔ زنیشا۔ صحیح تو زنیشا سے کہو کہ وہ ادھر کام کیا کرے کل سے ہی، یہ سزا ہے اس کی، سلطان بے نیازی سے کہتا باہر بڑھنے لگا۔ پر اسلم کی لڑکھڑاتی آواز نے قدم روک دی۔ مالک، وہ اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے، گھر میں وہ نہیں آ سکتی، آپ مجھے سزا دے دیں۔ اس کی آواز میں بے بسی نمایاں تھی۔ میں جو کہتا ہوں اسے ہونا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سنیشا کل ادھر حویلی میں چاہیے مجھے، ورنہ شفاقیت سے کہتا وارننگ دیتے وہ شان سے چلتا حویلی سے چلا گیا۔ اسلم سر پکڑے باہر آیا۔ اسے زنیشا کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سنسان سڑک پر کھڑی اس کی کار اور خود آرام سے جنگل میں شکار کر رہا تھا۔ اس نے کسی جانور کا نشانہ باندھا تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔
سلطان، واہ تم ادھر؟ خوش شکل ماڈرن سی لڑکی خوشی سے مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ سلطان 2 قدم پیچھے ہٹتے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہیرا، دور رہ کر بات کرو، کوفت سے دیکھتے ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ ساری گرم جوشی پل میں ختم ہوئی۔ سلطان کا روکھا سا انداز اس کا موڈ آف کر گیا۔ سلطان، ہم بچپن کے دوست اور کزنز بھی ہیں، پھر بھی تم ایسے ہی بات کرتے ہو جیسے انجان سے کرتے ہو۔ اسے کار کی جانب بڑھتے دیکھ پیچھے آتی وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ تو کس نے کہا ہے مجھے بلاؤ؟ دور رہو مجھ سے۔ غصہ ہنوز برقرار رکھے وہ کار کے پاس رکتے اسے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو میں محبت کرتی ہوں تم سے، وہ اس کے لیے دیے انداز پر دانت پیستی بولی۔ ہیرا، سلطان نے ٹوکا۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دباتے اس نے اپنی خالہ زاد کزن کو گھورا جو اس پر کم اور پیسوں پر زیادہ مرتی تھی۔ میں جا رہا ہوں، یہ فضولیات پھر کبھی سن لوں گا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سلطان گاڑی میں بیٹھتے زن سے بگا لے گیا۔ وہ آئی نہیں ابھی؟ اگلے دن صبح صبح ہی سلطان بغیر ناشتہ کیے خادمہ کے پاس آیا جو سارے گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ کون چھوٹے مالک؟ خادمہ پہلی بار اسے خود سے مخاطب ہوتا دیکھ حیران ہوئی۔ وہ اسلم کی بیٹی نے آنا تھا، نارمل سے کہتے وہ پانی کی بوتل فریج سے نکالے منہ کو لگا گیا۔ نہیں چھوٹے مالک، ابھی تک کوئی اسلم کی بیٹی نہیں آئی، جب آئے تو آپ کو بتا دوں گی۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ بوتل وہیں رکھتے وہ بے چینی سے باہر نکلا۔ ایک پل، محض ایک پل میں وہ سلطان کا سکون و چین ساتھ لے گئی تھی۔ رات کو سوتے وقت بھیگی بوڑھی آنکھیں چھن سے سامنے آ جاتی، وہ جتنا بھی جھٹکتا اس کا خیال، پر وہ صحیح پنجے گاڑ گئی تھی۔ اپنی کیفیت کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، شکار کرنے کا بھی موڈ نہیں بن رہا تھا۔ سارا دن وہ اسی انتظار میں رہا کہ کب زنیشا آتی ہے، پر اس کا انتظار رائے گا ہی گیا۔ اسلم نے چھٹی لے لی تھی اس کے باپ سے، ورنہ سلطان اسے بلوا کر پوچھ لیتا۔ ایک ہی طریقہ ہے مس زنیشا تمہیں قید کرنے کا، تم نے سلطان کی نیند، سکون، چین چرایا ہے، اب اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ معصوم پڑی راکنگ چیئر پر جھولتے وہ خطرناک ارادے لیے سر چیئر کی پشت پر ٹکا گیا۔ صبح جیسے ہی اسے اطلاع ملی کہ سلطان بہروز نے اسے کام کے لیے حویلی بلایا ہے، اس کی طبیعت ہی بگڑ گئی۔ بابا میں نہیں جا رہی۔ بیڈ پر لیٹی وہ باپ کا ہاتھ تھامے منت کرتی بولی، ٹھیک ہے بیٹا مت جاؤ، میں بڑے مالک سے چھٹی لے چکا ہوں اپنی۔ چھوٹے مالک غصہ کریں گے پر ان کے والد سنبھال لیں گے، مالک کی بات ٹالی ہے اس لیے۔ تمہیں بتایا تھا زنیشا کہ سلطان غصے کا تیز ہے، اس لیے ان کی ٹینشن ہے بس۔ اس نے سلطان سے بات کرنے کی بجائے اپنے بڑے مالک سے اجازت لے لی تھی، جس پر اس نے آرام سے دے بھی دی تھی، پر سلطان کے غصے کا خوف بھی کھا رہا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میرا بہادر بیٹا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ چلے گئے۔ 2 آنسو تکیے میں جذب ہوئے۔ رات طبیعت ذرا سنبھلی تو اٹھ کر سب کے لیے کھانا بنا دیا، لیکن پتی ختم تھی، چائے بھی بنانی تھی، اس لیے خود ہی دوپٹہ اوڑھتی باہر کونے میں بنی دکان میں چلی گئی۔ ڈبہ پکڑتے وہ جیسے اپنے گھر کی طرف پہنچی، اندھیرے میں کسی نے پیچھے سے ناک پر کپڑا رکھا۔ وہ تڑپی مچلی، پر جلدی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سلطان سے اغوا جیسا کام بھی تم نے کروا لیا؟ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھتے وہ مسکرایا۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو چھوا تھا۔ خاموشی سے اپنی کار میں لٹاتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کے گھر والے کیا کریں گے، اس کے محلے والے گمشدگی پر کیا خبریں پھیلائیں گے، وہ انجان تھا۔ بعد میں ہونے والی صورتحال سے وہ نہیں جانتا تھا غریبوں کے پاس انمول چیز عزت ہی ہوتی ہے، جسے وہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کر ختم کرایا تھا۔ اس کی آنکھ جیسے ہی کھلی خود کو ایک بند عالیشان کمرے میں پایا۔ سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہ ہاتھوں میں لوٹتی وہ اٹھی، آنکھیں وحشت و خوف سے بڑھا گئیں۔ دروازے کی طرف بڑھتے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتا وہ کب سے بے ہوش تھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے دروازہ زور سے بجایا پر کوئی نہ بولا۔ مسلسل دروازہ بجانے سے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، آنسو گالوں پر بہتے نیچے گر رہے تھے۔ کس نے اغوا کیا اسے؟ یہ سوال دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ چیخنے چلانے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک ہار کر بیڈ کے پاس بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ہچکیاں بلند ہوتی گئیں اور آنسو بہتے گئے۔ چر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ زنیشا نے بے یقینی سے آنے والی ہستی کو دیکھا۔ بہروز مسکراتے ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے اندر آیا۔ زنیشا بے ساختہ پیچھے کھسکی۔ اسے خوف آیا اس بہروز سے جس کی سبز آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ ہائے بیبی ڈول، کیسا لگا پھر یہاں آ کر؟ میں نے تمہیں پیار سے بلایا بھی تھا پر تم آئی نہیں۔ میں نے بہت تنگ کیا ہے سلطان کو۔ بہروز اسے نظروں میں رکھتے ماتھے پر بل ڈالے مدم سانسا۔ شاید اس کی حالت زنیشا کو بے ساختہ اپنی قسمت پر رونا آیا۔ پلیز مجھے جانے دیں خدا کے لیے،
آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا میں نے؟ زمین پر بیٹھی نازک سی زنیشا نے اپنے ہاتھ جوڑے، سامنے کھڑے بے حس شخص کے سامنے گر گرائی۔ بہروز سکون سے وائن کا گلاس پکڑے تمسخرانہ اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گڑگڑاہٹ پر اس کا دلکش قہقہ روم کی فضا میں گونجا۔ اپنے باری قدم اٹھاتا وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اپنی سرخ گہری سبز وحشت سے بھرپور آنکھیں اس کی بری نم آنکھوں میں گاڑی۔ آہ معصوم پڑی، آہ آخر تم اس دیو کی قید میں پھنس ہی گئی، اور تمہاری غلطی صرف اتنی ہے کہ تم سلطان بہروز کی نظر کے سامنے آئی۔ اب تم میری قید میں رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ سے جکڑے وہ جنونیت اور وحشت سے بولا، جبکہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بری نم آنکھیں، چھوٹی سی سرخ ناک، باریک گلابی کپ کپاتے ہونٹ، شفاف مکمل حسن اس کی دسترس میں تھے۔ سلطان بہروز کے ہونٹ شان سے مسکرائے۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ کوئی بھی فرار کی راہ نظر نہ آئی تو بے بسی سے روتی زنیشا بولی۔ اس بات پر سلطان بہروز کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ جھٹکے سے جبڑا چھوڑتے وہ اٹھا۔ میں بہروز ہوں، سلطان بہروز، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ ایک کام سے مالی کی بیٹی سے نکاح کر لوں؟ اپنی طرف اشارہ کرتے وہ بے حس پتھر دل والا شخص اسے تنزیہ کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے غرور جھلک رہا تھا۔ کسی بھی قسم کی خوش فہمی مت پالنا لڑکی، تمہیں صرف اپنا دل بہلانے کے لیے لایا ہوں، ورنہ مجھے خاص دلچسپی نہیں ہے تم میں۔ اس لیے رات کو تیار رہنا۔ تم پہلی خوش نصیب لڑکی ہو جسے سلطان بہروز اپنے بیڈ روم کی سیر کروائے گا۔ پگھلا سیسا اس کے کانوں میں انڈیلتے وہ سیٹی کی دھن بجاتے جا چکا تھا، لیکن جاتے جاتے اسے بھی پتھر کی مورت بنا گیا تھا۔ کیا عزت روندنا اتنا آسان ہوتا ہے ان امیر ذاتوں کے لیے؟ کیا کسی لڑکی کو کچل دینا ان کے لیے شان کا کام ہے؟ کیا یہ رب سے نہیں ڈرتے؟ کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا انہیں مکافات عمل سے خوف نہیں آتا؟ کیا یہ کھلے جرم کر کے بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں؟ کیا ہمیشہ لڑکی اپنی عزت کھونے کے ڈر سے چپ رہے گی؟ کیا کوئی انصاف والا نہیں ہے؟ کیا ہر انصاف کا کٹہرا ان کے پیسوں کے آگے ہار جاتا ہے؟ ہزاروں باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ وہ جان چکی تھی آج اس کی زندگی کی بھیانک ترین رات ہوگی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ شخص جو کہتا ہے اسے کرنا اپنے لیے فرض سمجھ لیتا ہے۔ ایک آخ تھی جو اس کے لبوں سے نکلی، پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اپنی موت کی خواہاں تھی۔ آج بہروز سلطان نے اپنا فاموس دلہن کی طرح سجایا تھا۔ کمرے تک جاتا پھولوں کی پتیوں کا راستہ، اور اپنے کمرے کو اس نے جس طرز سے سجایا تھا کہ دنگ ہی رہ جائے دیکھنے والا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس نے زنیشا کو حویلی کے تہہ خانے میں رکھا تھا، جہاں صرف وہی جاتا تھا، بہت کم ہی کوئی ادھر جاتا۔ اب اس کا ارادہ اسے ادھر لانے کا تھا۔ جلدی سے تمام تیاریاں مکمل کرتے وہ بے چینی کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھتے حویلی کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ سیدھا حویلی کے بیک پر بنے خفیہ دروازے سے اندر جانے کا تھا، اور اس کی مام سامنے سے آتی اسے روک چکی تھی۔ اوہ مما، مجھے ضروری کام ہے، پلیز بعد میں جو کہنا ہو کہہ لیں۔ اس نے ٹالنا چاہا، جانے کی خاصی جلدی تھی۔ بہروز، میں کہہ رہی ہوں ادھر بیٹھے اور میری بات سنیں۔ سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتی انہوں نے سخت پتھریلے تاثرات سے بہروز کو جانچا کہ وہ گڑبڑاتا بیٹھ گیا۔ ایک واحد یہی تو ہستی تھی جس کے سامنے بہروز خاموش رہتا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ چاہتا بھی اپنی ماں کو ہی تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے کوفت سے وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنے سے پہلے اس نے موبائل سے اپنے خاص بندے کو میسج کر دیا کہ لڑکی کو فارم ہاؤس پہنچا دو۔ بیٹا بہروز، کیا تم نے کسی لڑکی کو حویلی کے تہہ خانے میں رکھا ہے؟ مبین بیگم نے بیٹے کا متغیر چہرہ دیکھتے پوچھا۔ نہیں مما، آپ کو کس نے کہا؟ میں ایسے چونچلے نہیں پالتا۔ یو نو آئی ایم سلطان بہروز۔ بے ساختہ وہ کہکھا لگاتے بول اٹھا، پر دل دک سا تھا کہیں مما نے دیکھ تو نہیں لیا اس لڑکی کو۔ بیٹا بات تمہاری یا تمہارے شوق کی نہیں، بات میری تربیت کی ہے، اور میں نہیں چاہتی کوئی میری تربیت پر سوال اٹھائے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے تاثرات کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ جو ہمیشہ کی طرح جب جھوٹ بولتا تو ایک گھٹنا مسلسل ہلایا جاتا تھا، اب بھی کرسی پر بیٹھے وہ ٹانگ جلاتے کہہ رہا تھا، مما آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر سوال اٹھائے اور وہ زندہ بچے گا؟ امپاسبل مما، میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اپنی عادت کے پیش نظر بھڑک اٹھا، تمہارا غصہ بہت تیز ہے، مجھے ڈر ہے کسی دن تم اپنے غصے سے پچھتاوے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ خادمہ کافی لے کر آ چکی تھی، جسے مبین بیگم پکڑتی ایک کپ بہروز کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام چکا تھا۔ ویسے بہروز مرد کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج اگر وہ کسی کی عزت روند رہے ہیں تو کل کو ان کی بھی عزت ہوگی، اس کی بیوی یا بیٹی، تو کیا پتہ مکافات کا عمل ہو جائے۔ دنیا تو مکافات عمل ہے، لیکن کون مرد سمجھے اس بات کو؟
مبین بیگم کافی پیتے اسے نارمل سے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ سلطان سرخ سبز آنکھیں نیچے گاڑے بیٹھا تھا، گردن اور ماتھے کی نسیں ابھر چکی تھیں۔ اوکے مما، میں چلتا ہوں۔ بغیر ان کی طرف دیکھے وہ باہر کو چلا گیا۔ پیچھے مبین بیگم نے گہری سانس چھوڑی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بہروز کچھ بھی کر سکتا ہے پر کسی لڑکی کو بے آبرو نہیں کر سکتا۔ اسے صبح ہی خادمہ نے بتایا تھا کہ کل اس نے بہروز کے بازو میں ایک نازک سا وجود دیکھا تھا جو تہہ خانے میں لے کر جا رہا تھا۔ مبین بیگم نے سوچا کہ اس کا وہم ہوگا، لیکن کریم نواز ان کا گارڈ اس سے جب سختی سے مبین نے پوچھا تو سب کچھ بتا دیا کہ اسے چھوٹے مالک رات کو لے کر آئے تھے۔ وہ کون ہے اسے نہیں پتا۔ جانے کیوں پر مبین بیگم کے دل میں مہم سی امید تھی کہ بہروز ایسا کچھ نہیں کرے گا جیسا وہ سوچ رہی ہیں۔ آخر اب تک جس بہروز نے کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ کیسے کسی لڑکی کو اٹھا کر لا سکتا تھا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وہی بہروز سلطان اکھڑ، بدتمیز اور انتہا کا خود سا لڑکا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ خود کو پہلے کسی پارلر میں تیار کروانے پر وہ جتنا رو سکتی تھی روئی۔ پارلر والی نے میک اپ نہیں کیا، بس لپسٹک لگائی اور جیولری پہنا دی، لیکن پھر بھی وہ دلہن کے روسی لباس میں ایک اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھے کہیں لے جانے پر وہ سہمی ہرن کی طرح اپنے ساتھ کھڑی عورتوں کے درمیان کھڑی تھی، جن کے بولنے کی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ کیا تم پاگل ہو؟ چھوٹے مالی کے کمرے میں گئی، اس ملازمہ کا انجام بھول گئی ہو؟ میں تو نہیں جا رہی اندر۔ دونوں بہروز کے کمرے کے باہر کھڑی تھی تو ایک جرجری لیتی بولی، تو پھر اس لڑکی کو ہی بھیج دیتے ہیں اندر۔ ان کی سرگوشیوں پر زنیشا کی روح فنا ہوئی۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دیں، میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اور اسی جوڑے میں ملبوس وہ کانپتی بولی۔ دونوں عورتوں نے افسوس سے سجی دلہن کو دیکھا، جانے کون سی غلطی ہوئی کہ وہ بہروز کے قہر کا نشانہ بننے والی تھی۔ چلو اسے کمرے کے اندر تک چھوڑ دیتے ہیں، اور ویسے بھی اس کا لہنگا کافی بھاری ہے، جتنی نازک سی ہے کہیں گر ہی نہ جائے۔ دوسری تاکید میں سر ہلاتی اس کے لہنگے کو اٹھائے بہروز کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چھوڑا اور باہر آ گئی۔ دروازہ باہر سے لاک کرتی وہ جا چکی تھی جب کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ کمرے کو یوں سجا دیکھ وہ پتھرا گئی۔ اس نے تو کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی جس کا بدلہ بہروز لے رہا تھا، پھر وہ کیوں اس پنجرے میں قید ہو گئی؟ بیڈ تک جانے کی اس میں نہ ہمت تھی نہ وہ جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لہنگے کو سنبھالتی ایک سائیڈ پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ وہ بھی کسی معجزے کے انتظار میں تھی، شاید کوئی اسے بچا لے۔ حرام موت مرنا اس کے بس میں نہیں، سوچتے ہی روح لرز اٹھتی۔ دیوار سے ٹیک لگائے کب نیند کا غلبہ طاری ہوا اور وہیں سو گئی۔ سلطان بہروز اپنی سوچوں سے لڑتا سرخ سبز آنکھیں لیے اپنے فارم ہاؤس لوٹا۔ یقیناً وہ لڑکی ادھر ہوگی۔ وہ سوچ کر آیا تو اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے روم کی طرف بڑھتے اس نے دروازہ کھولا جو آسانی سے کھل گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگائے زنیشا پر پڑی، دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا۔ یکٹک اسے دیکھتے ہی وہ سب بھول گیا۔ باری لہنگا پھیلا ہوا تھا، چہرہ دیوار کے ساتھ لگائے ایک سائڈ پر ڈھلک چکا تھا، موٹے موٹے آنسو کے نشان اور غضب ڈالتی صرف ایک ریڈ لپسٹک وہ سادگی میں تھی۔ یہاں ہتھیاروں سے لیس پر بہروز کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہاتھ بڑھاتے نرمی سے چہرے پر آتی لٹ پیچھے کی جس پر زنیشا نے نیند میں ہی منہ بسورا۔ اس کی حرکت پر بے اختیار بہروز کے ہونٹ مسکرائے۔ تیکھی ناک میں پہنا لونگ اس کے حسن کو چار چاند لگا گیا۔ بہروز پیچھے بیڈ سے ٹیک لگاتے اب خود بھی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا اور خود کو یوں ایک لڑکی کے سامنے زمین پر بیٹھا دیکھتا تو یقیناً اس لڑکی کو پہلی فرصت میں ہی قتل کرتا، پر اس وقت ایک سکون تھا جو رگو جاں میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ عادت تھی یا سکون تھا یا جنون، وہ بے خبر تھا، مدہوش تھا، کھو کر اس کے حسن میں وہ سب بھول چکا تھا۔ وہ سب کچھ جو سوچ کر آیا تھا سب کہیں پیچھے رہ گیا، فقط اس کا چہرہ اپنی وحشت بڑی آنکھوں میں بسائے بیٹھا تھا۔ دنیا کا ہر نظارہ نگاہوں سے چھین لے، کچھ دیکھنا نہیں ہے تجھے، دیکھ کر مجھے بند ہوتی آنکھوں سے اس پری پیکر کا چہرہ دیکھنے سے مسکراتے آنکھیں بند کر لی۔ کسمساتے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں جو سیدھا دھندلے سے چہرے سے ٹکرائیں۔ منظر صاف نظر آنے پر وہ سانس تک روک گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر بالکل اس کے سامنے نیند میں گم بیڈ سے ٹیک لگائے سویا ہوا تھا۔ اس کی کائی جمی آنکھیں اس وقت بند تھیں، کشادہ پیشانی پر ہائی لائٹ کیے گئے بال بکھرے ہوئے تھے،
تیکھی مغرور کھڑی ناک اور ہلکی بوڑھی بیئر جو اس کے چہرے پر کافی جچ رہی تھی. بوڑھی گھنی مونچھوں تلے دبے آپس میں پیوستہ نابی لب اسے دیکھتے کسی ترکش ہیرو کا گمان ہوتا تھا. سنیشا لب سختی سے بینچے اٹھی. وہ جس حلیے میں سوئی تھی بالکل ویسے ہی تھی. سکون بھرا سانس لیتی کمرے پر نظر ڈرائی جو ویسے ہی پڑا تھا، پر گلاب کی پتیاں مرجھا چکی تھی. اس کے اٹھنے پر کلائیوں میں پہنی چوڑی کھنکی جس پر بہروز کے ماتھے پر سوتے ہوئے بھی بل پڑے. بس یہ جاگے نا پلیز اللہ جی. دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک آتی. وہ پیچھے اسے ہی دیکھ رہی تھی. دروازے کے لاک پر کپ کپاتا ہاتھ رکھتی اس نے لاک گمایا. چوڑیاں دگا دیتی ایک ساز سا روم میں بکھیر گئی. اٹکتی سانسوں سے اس نے پیچھے دیکھا. بہروز کی سبز نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں اس پر ٹیکی ہوئی تھی. نیچے سے اٹھتے اس نے سینے پر بازو باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھا. پلیز مجھے جانے دے. خاص باختہ ہوتی وہ دروازے سے چپک گئی. چلو میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال سیٹ کرتے وہ اس کی طرف آیا جو دروازے کو پکڑے یوں کھڑی تھی جیسے اسے دروازہ اپنے اندر سنبھالے گا. سنیشا نے بیگی بوڑھی آنکھوں سے اسے دیکھا. سائیڈ پر ہو جاؤ میں لاک کھولوں. دل کو ڈپٹتے وہ بیگی نرم پلکے دیکھتا بولا. زنیشا سائیڈ پر ہوئی تو بہروز نے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا. زنیشا بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی. ادھر بیٹھو میں بھی آتا ہوں. اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے خود کچن میں چلا گیا. اس دوران وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا. بریڈ کی سلائس اور انڈا ٹرے میں رکھتے ہوئے چائے کے ایک کپ رکھے وہ کچھ دیر بعد ہی کچن سے باہر آیا. ناشتہ اس کے سامنے رکھتے خود واپس کچن چلا گیا. زنیشا جسے پہلے ہی بھوک لگی ہوئی تھی اب ناشتہ سامنے دیکھ کر بھوک بھی چمک اٹھی پر خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھی رہی. کیا معلوم وہ شخص خود کے لیے رکھ کر گیا ہو. گرم گرم بھاپ اڑاتا کافی کا کپ پکڑے وہ اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا. کھاؤ کھانا. کیا واپس گھر نہیں جانا. ماتھے پر بل ڈالے وہ سختی سے گویا ہوا تو زنیشا بریڈ کی ایک سلائس کھاتی چائے کا آدھا کپ پیے رکھ چکی تھی اور چور نظروں سے اسے دیکھا جو سکون سے کافی پیے. اس کو دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا. اٹھو اب. جتنی اس کی صحت تھی یہی امید تھی کہ اتنا ہی کھائے گا. گاڑی کی کیز اٹھاتے وہ اسے ساتھ لیے باہر گیا. ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے انگلیاں چٹکھاتی زنیشا کو دیکھا جو ابھی بھی باہر ہی کھڑی تھی. سلطان نے اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے گرفت جماتے اسے دیکھا. اس کے بازو کی نسیں ابھر چکی تھیں. زنیشا مرتی کیا نہ کرتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھ گئی. لڑکی میں تمہیں کس اینگل سے ڈرائیور نظر آتا ہوں. کائی جمی سرخ آنکھیں اس پر رکھے وہ گردن موڑے حیرت سے مخاطب ہوا. وہ میں آگے کیسے بیٹھوں. تب کے روکے آنسو گالوں پر بہہ نکلے. کیا مطلب. جیسے پیچھے بیٹھی ہو بالکل ویسے ہی آگے بیٹھنا ہے. اب جلدی کرو میں فارغ نہیں ہوں جو یہ چونچلے برداشت کروں. شرم کرو تم زندہ واپس جا رہی ہو. سر جھٹکتے اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی. زنیشا بھی بیک سیٹ سے اٹھتی فرنٹ پر بیٹھ گئی. ایک تو لہنگا اتنا بھاری تھا کہ مشکل سے اس کا کمزور وجود وزن برداشت کیے ہوئے تھا. ترچھی نظر اس پر ڈالتے اس نے گاڑی کو سڑک پر بگایا. دل تھامتی خوف سے زنیشا آنکھیں سختی سے مینچ گئی. دونوں اس بات سے انجان کہ ان کی زندگی پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی. زنیشا گہرا سانس بھرتی رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی جان بچا لی ورنہ جس سپیڈ سے گاڑی اڑائی تھی اسے موت قریب ہی نظر آئی. چلو. وہیں پھاڑ کھانے والی آواز پر زنیشا نے اس سر پھیرے کو دیکھا جو کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا. یہ تو میرا گھر نہیں ہے. زنیشا لہنگا سنبھالتی اطراف کا جائزہ لیتی سہمی سی نگاہوں سے اسے دیکھا. تو میں کیا تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا تھا. کسی صدی کا پاگل سمجھا مجھے. آنکھیں چھوٹی کیے اس نے ابرو چکایا. آپ نے تو کہا تھا چھوڑ آئیں گے. آنسو پیتی وہ بڑائی آواز میں بولی. ہاں ارادہ تھا میرا پھر گاڑی چلاتے چلاتے چینج ہو گیا. وہ کیا ہے نا 1 گھنٹے میں 60 مرتبہ میں فیصلہ بدلتا ہوں. یہ میرا سٹائل ہے یا عادت. بھائی میں خود بہت تنگ ہوں خود سے. جیسے ابھی میرا دل کر رہا ہے تمہیں اپنے بازو میں اٹھا کر لے کر جاؤں پر ابھی 1 منٹ گزرا اور فیصلہ چینج ہو گیا. اب دل کر رہا ہے تمہارا یہ روتا چہرہ اس سے چھپا کر اندر لے جاؤں. اندر اگر مولوی ڈر گیا تو. وہ بولنا شروع ہوا تو بولتا چلا گیا. زنیشا رونے بولے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا جو کسی فلیٹ کے سامنے کھڑا اسے اتنی دلچسپی سے بات کر رہا تھا جیسے اندر کوئی کیس لڑنا ہو اور وہ گواہ ہو. پر ہم ادھر کیوں آئے. وہ بھی وہی کی وہی تھی. توبہ لڑکی کتنا بولتی ہو. بہروز نے گھورتے اس کا دوپٹہ پیچھے سے پکڑتے اچھے سے گھونگھٹ کی طرح اور آ دیا جبکہ وہ یہی سوچتے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی کہ واقعی وہ اتنا بولتی ہے. میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. بیچ راستے وہ رکتی پریشانی سے بولی.
تمہیں ایسا ہی لگنا چاہیے کہ میں شادی نہیں کر رہا. میں کچھ دنوں سے بے سکون سا ہوں. شاید مجھے تم پسند آ گئی ہو. پر بہروز سلطان کو کوئی چیز صرف چند دن تک ہی اپنی جانب کھینچتی ہے. بعد میں وہ اپنی کشش کھو دیتی ہے. تم بھی بس چند دن میرے پاس رہو. جیسے ہی میرا دل بڑھ گیا تم اپنی راہ میں اپنی راہ. بہروز کی باتیں سنتی وہ مرنے کے قریب تھی. وہ اسے بکاؤ لڑکی سمجھ رہا تھا. پھر یہ نکاح کیوں کر رہا تھا؟ وہ کتنی آسانی سے یہ بات کر گیا. کیا وہ اتنا بے خبر تھا اس مقدس رشتے سے؟ لڑکی، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا سسٹم فکس ہے جو 2 منٹ بعد ہینگ ہو جاتا ہے؟ بہروز نے زد چاہتے دوبارہ اسے ساتھ لیے اندر گیا. وہ کسی کچی شاخ کی مانند ساتھ چلتی گئی. چلو تم ادھر بیٹھو، میں بھی آیا. اور احسان مانو میرا جو نکاح کر رہا ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا. اسے کمرے میں بٹھاتے گلاس میں پڑا پانی گھٹا گھٹ پیا. زنیشا نے اس کے جاتے ہی گھونگھٹ پلٹا. دیواروں پر لگی لڑکیوں کی اور ایک لڑکے کی تصاویر چسپا تھی. شاید اس کے دوست کا فلیٹ ہو. چلو میری عارضی دلہن جلدی سے تیار ہو، تمہارے نکاح کا وقت ہوا جاتا ہے. بہروز اندر آتے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا. 2 آنسو بے مول ہوئے اور وہ بہروز سلطان کے نام لکھ دی گئی. آؤ اب تمہیں اپنی خوابگاہ میں لے چلوں، کیونکہ پہلے تم بے نام وہاں پڑی تھی، پر اب میرے نام کے ساتھ جاؤ گی. زنیشا نے اس کو بغیر دیکھے جلدی سے اٹھتی کھڑی ہوئی، لیکن اس تیزی میں لہنگے میں پاؤں اٹکا. اپنا توازن برقرار نہ رکھتے وہ گرتی کہ بہروز نے اس کے گرد بازو حائل کرتے کھینچا. کٹی ڈھال کی طرح وہ اس کے سینے سے ٹکرائی. اس کی ہتھیلی کے عین نیچے بہروز سلطان کا دل دھڑک رہا تھا. حلق تر کرتی اس نے نگاہ نیچے جھکائے رکھی. بہروز نے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو حائل کیے اور اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے اور قریب کیا. کیا بات ہے عارضی بیگم، تمہیں خاصی جلدی ہے میرے قریب آنے کی، جو یوں پھسلتی میرے سینے سے آ لگی ہو. بہروز نے آہستہ سے اس کے چہرے پر پھونک ماری، جس سے چہرے کے طرف میں بکھرے بال پیچھے ہوئے. اس کے توانا بازو کے شکنجے میں اس کی سانسیں رک رہی تھیں. اوپر سے اس کی بے باکیاں عروج پر تھیں. کمر کو سہلاتے اس کے ہاتھ زنیشا دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی بمشکل کھڑی تھی. نکاح مبارک ہو زنی بہروز سلطان. اس کی آواز سر سے بکھر گئی. بہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس پر جھکا. زنیشا سانس روکے اس کو اپنے قریب تر دیکھ رہی تھی، جو مسکراتی اس پر جھکتے سانسوں پر قابض ہوا. اس کے رحم و کرم پر کھڑی سختی سے آنکھیں میچ گئی. تادے روم کی فضا میں دونوں کی دھڑکنیں گونجتی سرگوشیاں کرتی رہیں. کندھے پر چبھتے ناخن اور سینے پر لگتے مکے اسے ہوش کی دنیا میں لائے. اس سے دور ہوا. زنیشا آنکھوں میں آنسو لیے گہرے گہرے سانس بھرتی پیچھے ہوئی، لیکن اپنے گرد اس کا حصار بندہ دیکھ بے بسی سے رو دی. سلطان بہروز بیزاری سے اسے روتا دیکھا. اپنی گرفت سے آزاد کرتے اپنی شرٹ کا کالر درست کیا. گردن پر جلن کا احساس ہوا تو بہروز نے ڈریسنگ میرر پر کھڑے ہوتے معائنہ کیا. اس کے ناخنوں کے نشان واضح تھے. ٹیشو پکڑتے اس نے اپنے ہونٹ صاف کیے اور وہی ٹیشو پھینکتے اس کی طرف بڑھا جو کانپتی اس کی حرکات دیکھ رہی تھی. دوبارہ قریب آنے پر پیچھے ہوئی. بہت ہی کوئی سویٹ ہو تم. بہروز نے سرخ سبز آنکھوں سے اس کا سراپا دیکھتے آنکھ ونک کی. زنیشا سرخ پڑتی چہرہ موڑ گئی. اب تمہیں لے چلوں میں سلطان ہاؤس؟ اس کی کلائی پورے حق سے تھامتے وہ ساتھ لے گیا. زنیشا کے گھر میں صفحہ ماتم بچھا ہوا تھا. رات کو زنیشا کی ماں وفات پا گئی تھی. یہ خبر قہر بن کر ٹوٹی تھی. اس دوران کسی کو زنیشا کا ہوش نہیں تھا، جبکہ اس کا باپ زنیشا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا. ایک بیوی کی موت کا غم تو دوسرا بیٹی کی گمشدگی. دونوں ہی بڑے غم تھے. بنو تم دروازے کو کنڈی لگائے رکھنا. کوئی بھی آیا دروازہ نہ کھولنا. چاہے تعزیت کے لیے کوئی عورتیں آ جائیں، پر دروازہ بند ہی رکھنا. میں سلطان کی حویلی جا رہا ہوں تاکہ ان سے مدد لے کر زنیشا کو ڈھونڈ لوں. جھکے کندھے کے ساتھ وہ سنبھلتا حویلی چلا گیا. پیچھے اکیلی ماں کے غم پر روتی نڈال لیٹی رہی. بہروز نے گاڑی حویلی کے اندر داخل کی، جبکہ زنیشا بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی. گاڑی کو روکتے اس نے زنیشا کی طرف کا دروازہ کھولا اور کسی شہزادے کی طرح تھوڑا سا جھکتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا. اس کی پھیلی ہتھیلی دیکھتے وہ گھبرائی اور اپنا نازک ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا، جسے مضبوطی سے پکڑتے بہروز نے سہارا دیتے اسے باہر نکالا. اتنا مہربان بہروز. زنیشا کچھ ڈری تھی. میرا دل کہہ رہا ہے کہ بہروز جو خواہش پہلے پوری نہیں کی وہ بھی کر لوں. بہروز نے جھکتے اسے اپنی باہوں میں پڑھ لیا. ہلکی سی چیخ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی، جس پر وہ مسکراتے اندر بڑھ گیا. جتنا اس کا وزن تھا بہروز سارا وقت اسے اٹھائے گھوم سکتا تھا. حویلی کے اندر کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ سکون سے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا. انجانے خوف سے زنیشا کا دل دھڑک اٹھا.
اس نے پہلے ہی خادمہ سے کال کر کے پوچھا تھا کہ مام کہاں ہیں۔ سوچ کے مطابق اس وقت دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ شان سے قدم اٹھاتے اپنے کمروں کا دروازہ پاؤں سے کھولتے اندر بڑھا۔ اپنے جہازی سائز بیڈ کے قریب آتے اس نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا۔ زنیشا درد سے کراہتی بری آنکھوں سے اسے گھورا۔ اس کے گھورنے پر بہروز نے داد کے انداز میں ابرو چکائے۔ سٹ پٹاتے اس نے نظریں روم میں دورائیں۔ ہر دیوار پر سلطان بہروز اپنی ساخر شخصیت کے ساتھ تصاویر میں موجود تھا۔ چاکلیٹ اور وائٹ کلر کے کمبینیشن میں سجا روم اپنی مثال آپ تھا۔ ویلکم ڈیئر وائفی، پہلی لڑکی ہو جس نے میرا روم دیکھا ہے۔ بہروز کی آواز پر ہوش میں آتی کچھ پیچھے کھسکی۔ اوکے، میں فریش ہو کر آیا۔ سیٹی کی دھن کے ساتھ وہ وہاں سے غائب ہوا۔ اس کا یہ نارمل انداز زنیشا کو کھٹک رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی اس نے پیچھا کیا لیکن حیرت سے منہ کھل گیا۔ بہروز سلطان شرٹ لیس ریسلنگ رنگ میں ہاتھ میں ٹرافی پکڑے کھڑا تھا۔ ماتھے پر بالوں کا جال تھا جبکہ ہونٹوں پر مبہم سی مسکان۔ وہ اس دیو کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں سلطان بہروز سامنے ہوں تمہارے اور تم میری تصویروں کو گور رہی ہو۔ مجھے دیکھو قریب سے اور جتنا چاہے گور لو۔ اپنے بالکل قریب سرگوشی پر وہ بھدک کر پیچھے ہوئی۔ وہ شرٹ لیس اس پر جھکا تھا، گیلے بال ماتھے پر تھے، اس کے پھولے مسلز پر ٹھہری پانی کی بوندیں اور اس کے گلے میں جھولتا لاکٹ جس کے ساتھ ایک سرخ چیز لٹک رہی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنا حلق تر کیا۔ نظریں جھکائے اس نے خود کو مضبوط کرتے تھوڑا اور پیچھے ہوئی۔ لو، اب میں سامنے ہوں اور تم نیچے دیکھ رہی ہو۔ اب تو حق ہے تمہیں دیکھ لو جی بھر کر، کیا پتا کب تم اس سلطان کی قید سے رہا ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھ بڑھاتے اس نے زنیشا کا دودھیا پاؤں پکڑا۔ یہ خالی سا پاؤں اچھا نہیں لگ رہا۔ ویٹ، اس کا پاؤں چھوڑتے وہ سائڈ ڈرا میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ زنیشا نے پاؤں واپس کھینچ لیا۔ مل گئی۔ ایک ڈبی نکالتے وہ مڑا۔ یہ مجھے مام نے دی تھی کہ اپنی دلہن کو پہنا دینا۔ خیر تم عارضی دلہن ہو پر یہ میری طرف سے تحفہ سمجھ لینا۔ عارضی دلہن پر زنیشا نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنا مطلب پورا کرنے کی خاطر وہ کس حد تک جا رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے زنیشا کا پاؤں اپنی گود میں رکھا اور پائل پہنا دی۔ اب صحیح ہے۔ اس کا پاؤں ذرا ہلتا اس نے پائل کی چھنکار پر دلچسپی سے اس کا پاؤں پکڑے رکھا۔ کیا وہ ہوش میں تھا جو ایک معمولی لڑکی کا پاؤں پکڑے بیٹھا تھا؟ بہروز کی اگلی حرکت پر زنیشا کی جان ہوا ہوئی، جس نے جھکتے اس کی پائل پر لب رکھے تھے۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس کی آواز گلوگیر ہوئی۔ کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ اب تو نکاح بھی کر لیا تم سے۔ اس کی بات پر وہ جلال میں آیا۔ سختی سے اس کا بازو دبوچے قریب کیا، ساری نرمی ہوا ہوئی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے برباد کرنے کے بعد؟ اس کا آنسو ٹوٹ کر بہروز کے بازو پر گرا۔ دیکھو لڑکی، تمہارا قصور ہے جو میرے سامنے آئی۔ کچھ ہی دن کی بات ہے، بہت پیسہ دوں گا تمہیں، ساری زندگی عیش کرو گی۔ بہروز نے کوفت سے اس کا ڈرامہ دیکھتے سنجیدگی سے کہا، میں ایک غریب لڑکی ہوں، یہ پیسوں پہ نہیں مرتی بہروز صاحب۔ عزت ہمارے لیے انمول ہوتی ہے۔ آپ نے نکاح کیا پر اس نکاح کا مذاق تو مت بنائیں۔ اس نے تلخی سے کہا تو بہروز کچھ پل کے لیے خاموش رہ گیا۔ نچلا لب کچلتے اس نے گہری سانس بھری۔ میں مجبور ہوں۔ ایک نشہ ہے جو سر پر طاری ہے، ایک جنون ہے جو مجھے خاک کر رہا ہے، ایک ضد ہے جو حد سے گزر جانے پر بضد ہے، ایک سرور ہے جو تمہیں پانے کا سوچتے ہی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ یہ میرے بس سے باہر ہے اب۔ اس کا گال انگوٹھے سے سہلاتے وہ طبیعت کے برخلاف نرمی سے بولا، آپ صرف ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے پہلی بار وہ ذرا تیز لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر بہروز کی آنکھوں میں خون اترا۔ تو پھر اس ہوس کو میں جلد پورا کروں گا۔ پھولے تنفس کے ساتھ اپنے غصے پر قابو پاتے بیڈ سے اٹھتے اس نے ٹیبل پر پڑا کرسٹل واز اٹھا کر LCD پر پھینکا، جو ٹوٹ کر نیچے گر گئی اور جا بجا کانچ بکھر گیا۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے وحشت بڑی نظر بیڈ پر وجود پر ڈالتے کھینچ کر دروازہ بند کیا۔ اس کے غصے پر آواز قابو میں لاتی گھر والوں کی یاد آنے پر خاموشی سے بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ بہروز سلطان کے لیے دل بہلانے کا سامان ہو سکتی تھی پر اس کی محبت نہیں۔ غصے سے بپھڑا تمام چیزیں توڑتے وہ تیش و اشتعال میں اپنی گاڑی لیے باہر نکلا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ اپنے دوست کے فلیٹ پر پہنچتے، سگریٹ پیتے اپنے اندر کے درندے کو سلا رہا تھا۔ جس فلیٹ میں اس نے نکاح کیا تھا وہیں موجود تھا۔ جلد بازی میں شرٹ ریس ہی ادھر آ گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں تیرتی سرخی اور ماتھے کی پھڑکتی رگ اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی، جبکہ اس کا دوست اس کے سامنے بیٹھا
اسے سوائے گھورنے کے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ الفاظ بولنے کی؟ میرے سامنے بکواس کر رہی تھی، اس کی جان لے لوں گا میں۔ سگریٹ پھینکتے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ بہروز، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا تو بنا رہا ہے۔ اس نے وہ بات تیرے بیہیویئر کے مطابق کی، جس طرح تو اسے ٹریٹ کر رہا تھا تو ایسے ہی کہنا تھا زنیشا نے۔ مجھے بھی یہی لگتا۔ وہ جو اپنی دھن میں بول ہی رہا تھا، بہروز کے الٹے ہاتھ کا پنچ اس کے ہوش ٹکانے لگا گیا۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا اور ہاتھ میں اس کا ایک دانت آ گرا، جسے صدمے سے دیکھتے اس نے بہروز کو بے چارگی سے دیکھا، جس پر وہ بے نیازی سے دیکھتے کسی کو کول ملانے لگا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، آج میں ڈون گروپ سے فائٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو تیار رکھ کر میں آ رہا ہوں۔ موبائل کان سے ہٹاتے اس نے سنجیدہ نظر سے اپنے اکلوتے دوست کو دیکھا جو ابھی تک اس کے ساتھ تھا۔ حالانکہ وہ سال میں 2-3 دانت اس کے توڑ چکا تھا۔ آئندہ کے بعد منہ کھولنے سے پہلے سوچ لینا، اور میری زونی کا نام اس زبان پر غلطی سے بھی نہ لانا، ورنہ بہروز سلطان کو تم اچھے سے جانتے ہو۔ اپنی ملکیت کا نام کسی اور کے منہ سے سننے سے پہلے اس کی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ انگشت شہادت سے وارن کرتے وہ باہر نکلا۔ سلطان بہروز اتنا پوزیسو، وہ بھی ایک لڑکی کے معاملے میں۔ وہ ابھی بھی حیرت و بے یقینی سے اس کی چوڑی پشت دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سلطان ہی ہے جو لڑکیوں سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ڈون گروپ فائٹنگ میں ہمیشہ سلطان کے مقابلے میں کھڑا رہتا، لیکن ہمیشہ مات ہی ملتی۔ آج اچانک سلطان کے بلاوے پر وہ چاروں ایک گراؤنڈ میں موجود سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈریگن کے ٹیٹو سب کے بازو پر بنے ہوئے تھے۔ ایک شکاری کی طرح وہ سلطان بہروز کی راہ تک رہے تھے، جس نے آج کھلے عام ان سب کو دعوت دیے بیٹھا تھا۔ پر حیرت کی بات یہ نہیں تھی، بلکہ اس بار وہ ایک گراؤنڈ میں ان سب کے ساتھ اکٹھا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، بغیر کسی رولز کے۔ سلطان کی گاڑی پورے گراؤنڈ کے چکر کاٹتی ان کے قریب آ رکی۔ وائٹ جینز اور شرٹ لیس سلطان سن گلاسز لگائے، منہ میں سگریٹ دبائے باہر نکلا۔ اپنی گلاسز اتارتے اس نے پیچھے پھینکے اور ان چاروں کو اپنی سرخ کائی جمی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کسی نہ کسی پر غصہ اتارنا چاہتا تھا، اور ان چاروں کے علاوہ اسے کوئی اور آپشن بیسٹ نہ لگا۔ اس کی گردن کی پھولی رگیں اور آنکھوں کی وحشت دیکھ ایک پل کو وہ گھبرائے، لیکن وہ 4 تھے اور وہ اکیلا۔ سر سلطان، یہ بے وقوفی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، 4 ہیں اور سپر فائٹر میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک بار پھر سوچ لیں۔ ایک آدمی اسے گلوز پکڑاتے منت آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ تم نہیں آئے ہو؟ خود کو ٹوکے جانے پر اس نے سختی سے پوچھا۔ جی۔ اس کی سرخ رنگت دیکھ وہ گھبرا گیا۔ ابھی غصے میں ہو، اس لیے تم مجھ سے تھوڑا دور رہنا اور اس گیم کو دیکھو۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ ان کی طرف بڑھا جو پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ کندھوں تک آتے سب کے بال اور چیل سی آنکھوں سے اسے گھورتے اکٹھے جپٹے اس پر۔ سلطان بھی ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ان پر قہر بن کر برسا، پے در پے ان پہ مکے اور گونسوں کی برسات کر دی۔ وہ جو بڑے جوش سے آئے تھے، سلطان کا وحشی روپ دیکھ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ سلطان کا دھیان 2 کی طرف دیکھتے پیچھے کھڑے جمی نے لکڑی کا تختہ اٹھا سلطان کی پشت پہ مارا۔ سلطان لڑکھڑاتے کچھ جھکا، منہ سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا، بہروز نے اٹھتے اس کو زوردار لات ماری۔ پھر سلطان کا وہ روپ ان سب نے دیکھا جو آج تک پردے میں تھا۔ کسی کی آنکھ تو کسی کا ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ یقیناً یہ سلطان باری پڑ گیا تھا جو دم دبا کر بھاگ گئے۔ وہ آدمی پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے سلطان کو دیکھا جو انگوٹھے پر ہونٹ پر سے لگا خون صاف کرتے اس کی طرف آیا۔ ابرو چکائے اس نے پاس پڑی بوتل کو عادت کے مطابق منہ سے لگایا۔ وہ سلطان تھا جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا، غصے میں ایک وحشی جانور بن جاتا تھا۔ اب غصہ ان چاروں پر اتار چکا تھا، اس لیے کچھ فریش سا محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ ملیں گے، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ 2 انگلیاں ماتھے کو لگاتے اسے اشارہ کرتے اپنی گاڑی زن سے بگائی۔ صاحب جی، پرسوں رات کی میری بچی نہیں مل رہی، سلطان کے باپ کے سامنے بیٹھا اسلم بیگی آواز میں بولا۔ یہ غم کم تو نہ تھا کہ جوان بیٹی 2 دن سے غائب ہے۔ اسلم تم پریشان نہ ہو، ہم کچھ کرتے ہیں، آج ہی میں پولیس سے بات کرتا ہوں، وہ تمہاری بیٹی کو ڈھونڈے، اس نے حوصلہ دیتے کہا۔ تو اسلم نے تشکر بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سیٹی کی مخصوص دن پر ان دونوں نے پیچھے دیکھا۔ حویلی کے دروازے سے سلطان سیٹی بجاتے داخل ہوا۔ اس کے ہونٹ پر لگا تھوڑا سا خون بکھری سی حالت دیکھ کر اس کا باپ دانت کچکچا کر رہ گیا، جبکہ سلطان زنیشا کے باپ کو دیکھ کر مسکرایا اور یہ معجزے سے کم نہ تھا۔ اسلم تو کیا، سلطان کا باپ بھی حیران تھا۔ ہائے! سلطان آگے بڑھتے اپنا ہاتھ اسلم کی طرف بڑھایا۔ شاید اسے ملنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، تبھی الجھا سا اپنی ہلکی بیئرڈ پر انگوٹھا پھیرا۔
اسلم نے اس کا سرخ سفید ہاتھ دیکھا جس کے گرد پٹی بندھی تھی، پھر نرمی سے اپنا ہاتھ اس سے ملا لیا۔ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، اچھی بات ہے آپ آئے۔ اوکے آپ بات کریں، میں فریش ہو کر آتا۔ مسکراتے اس نے اپنی جانب سے اسلم کی تعریف کی تھی تاکہ وہ خوش ہو جائے، لیکن وہ بس اسے دیکھ ہی جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، جبکہ اس کی پشت پر پڑی سرخ لکیریں واضح نظر آ رہی تھی، جس دیکھتے سلطان کا باپ افراز افسوس سے سر ہلا گیا۔ یقیناً یہ صاحب لڑ کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے اسلم تم جاؤ پھر۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ باہر چلے گئے، جبکہ اسلم یہ سوچ رہا تھا آتا تو وہ روز تھا، یہ سلطان کو اچھا کیسے لگ گیا۔ اب کچھ امید بھی تھی کہ زنیشہ مل جائے گی۔ جانم، او میری جانم۔ کمرے کا لاک کھولتے وہ اندر آتے سامنے اسے بیڈ پر سکرا سمٹا بیٹھا دیکھتے لوفرانہ بولا، نیچے سسر صاحب آئے ہیں۔ کوہنی کے بل اس کے سامنے بیڈ پر لیٹتے سکون سے بولا۔ اس کی بات پر زنیشہ جو منہ توڑے بیٹھی تھی خوشی سے بیڈ سے اترتی باہر جانے لگی، لیکن سلطان نے اتنی ہی تیزی سے اس کی کلائی پکڑتے کھینچا کہ وہ لڑکھڑاتی نازک سی گڑیا کٹی ڈال کی طرح اس کے اوپر آ گری۔ سلطان نے دونوں بازو اس کی کمر پر لاک کرتے جائے فرار کی تمام راہیں مسترد کر دی۔ سسر جی چلے گئے ہیں جانم، اس کے دوپٹے کو وجود سے آزاد کرتے پیچھے پھینکا۔ اس حرکت پر شرم سے سرخ ہوتی اس نے اٹھنا چاہا۔ اتنی بھی کیا جلدی جانم، ابھی تو پاس آیا ہوں اور تم جانے کی کر رہی؟ اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے مدہوش ہوتا بولا۔ آپ نے بابا سے کیا کہا؟ نم آنکھوں سے وہ اس کے نقوش دیکھتی بولی۔ کچھ نہیں کہا، میں نے کیا کہنا تھا؟ وہ ڈیڈ سے کچھ بات کر رہے تھے، شاید تمہاری گمشودگی کی۔ آہ بیچارے، جس سے کہہ رہے تھے اس کے گھر ہی ان کی چاند سی بیٹی موجود تھی۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے وہ تعصب سے سر ہلاتے بولا، آپ کیوں ہیں اتنے ظالم؟ بتا دیتے نا کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ شدید بے بسی کے احساس سے اس نے سختی سے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑے جو اس کے گرد حائل تھا، پر اس شخص کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ غصے سے اپنے مرمری ہاتھوں سے مکے اس کے سینے پر برسانا شروع کر دیے۔ زونی اس کے بازو جکڑتے اس نے سختی سے ڈپٹتے آنکھیں دکھائیں۔ آپ بہت ہی۔ بات سنے بغیر اس نے رخ بدلتے اس پر اپنا وزن منتقل کیا۔ جانم کتنا بولتی ہو تم، اور میں ظالم نہیں ہوں۔ سلطان تمہارے معاملے میں ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا لب سہلاتے وہ باری لہجے میں گویا ہوا۔ بے ساختہ زنیشہ نے حلق تر کیا۔ اس کے بھاری وجود تلے دبے اس کی سانسیں رک رہی تھی، اس کے لمس پر سوکھے پتے کی مانند کانپ گئی۔ کہو تم میری ہو، اس کی آواز خمار آلود تھی۔ سنیشا نے اس کے کندھے پر لرزتا ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا، پر اسے اپنی انگلیوں میں الجھاتے تکیے سے لگایا۔ میں آپ کی ہوں۔ ہار مانتی آنکھیں موندے وہ کپ کپائی آواز میں بولی۔ بے ساختہ بہروز کے ہونٹ مسکرائے۔ ایسے نہیں، یہاں بات حق اور ملکیت کی ہے۔ خود کو میرا کہو، تعمر کے لیے۔ اس طرح کہ میرے سینے میں موجود دل دھڑک اٹھے اور تمہاری سانسیں بے ترتیب کر دے۔ اپنے لب سے اس کے کان کی لو چھوتے اس کی سانسیں واقعی بے ترتیب کر گیا۔ میں زنیشہ اسلم صرف سلطان بہروز کی ہوں، تا حیات کے لیے۔ دو آنسو تکیے میں جذب ہوئے، اس کی گرفت میں ابھی پھڑ پھڑا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑے۔ وہ تڑپ کر مچل اٹھی اور اس کی پشت پر ناخن گاڑ دیے۔ وہ شخص پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ زخم پر لگتے اس کے ناخن تکلیف سے لب بھینچتے بہروز نے گہری سبز نگاہوں سے اسے گھورا۔ اپنی ہوس کو پوری تو میں نے کرنا ہی ہے، پھر کیوں مچل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں؟ آنکھوں کا رنگ اور لہجہ دونوں ہی اچانک بدلے۔ تمہارے باپ کو اگر پتہ چل گیا کہ تم میرے پاس اس وقت میرے بیڈ روم میں میری باہوں میں مچل رہی ہو تو سوچو کیا ہوگا۔ بیچارہ تو شرم سے نظریں بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ جان بوجھ کر اپنے زہریلے لہجے سے اسے اذیت دیتے وہ طنزیہ مسکرایا۔ زنیشہ نے اپنی بھیگی آنکھیں جو اب نم ہی رہتی تھیں اٹھاتے اس کو دیکھا۔ سبز کئی جمی آنکھیں سرخی لیے اس سے ٹکرا گئیں۔ سلطان بہروز کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھا۔ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے وہ اس پر سے ہٹتا ڈریسنگ میں بند ہوا۔ دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی جو سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر نظر پڑی تو ہاس باختہ سی بیٹھ گئی۔ ناخن پر لگا خون دیکھ اس نے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کپڑے چینج کر لو، میری کبرڈ سے کچھ بھی نکال کر پہن لو، لیکن جب میں آؤں تو یہ کپڑے تم نے نہ پہنے ہو۔
بلیو چیک شرٹ کے کف موڑتے اس نے اکھڑ سے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتا باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت خود سے بھاگ رہا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے وہ خود کو کمزور پا رہا تھا۔ جو وہ کرنا چاہتا تھا چاہ کر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہاں سے جانے میں ہی بہتری جانی۔ سلطان بیٹا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی مبین بیگم نے سوالیہ پوچھا۔ مام، میں بس ادھر ہی کام سے جا رہا ہوں، گہری سانس بھرتے اس نے موبائل پر سکرولنگ کرتے جواب دیا۔ کل ایک ملازم کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا، کیا تمہیں معلوم کیسے ٹوٹا؟ کرخت لہجے میں انہوں نے کہا تو سلطان نے مسکراتی نگاہوں سے اپنی موم کو دیکھا، جو ہر بار کی طرح اس بار بھی غصے سے بڑھی ہوئی تھی۔ سلطان نے قریب جاتے انہیں اپنے حصار میں لیتے ماتھے پر لب رکھے۔ مام، ہر بات کی ٹینشن مت لیا کریں آپ، اور مجھے کیا پتا کیسے ٹوٹا پاؤں؟ آپ بلا وجہ مجھ شریف پر شک کر رہی ہیں۔ اسے یوں ہی حصار میں لیے محبت سے اس نے سب سے بڑا جھوٹ چھوڑا، جسے سنتے پیچھے کھڑا اس کا باپ اس کے قریب آیا اور سلطان کا کان پکڑتے مروڑا کہ بے دھیانی میں کھڑا بہروز اچھل کر پیچھے ہوا۔ بیٹا جی، پاگل کسی اور کو بنانا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس کا کان چھوڑتے انہوں نے سنگل صوفے پر بیٹھتے اس میسنے کو گھورا جو ماں کے پاس کھڑا اب بتا رہا تھا کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ مام، قسم سے میں پول میں سوئمنگ کر رہا تھا تو اس نے میری گن کو پکڑتے سائیڈ پر رکھ دیا، توڑنا ہاتھ تھا، یہ تو میں نے بھلا کرتے پاؤں توڑ دیا تھا۔ اس کی بھی ٹینشن نہ لیں، کچھ دنوں تک ہو جائے گا صحیح۔ دانت پیستے اپنے باپ کو دیکھتے اس نے مبین بیگم کو صوفے پر بٹھاتے شیریں لہجے میں کہا۔ اس کا باپ اس ایکٹنگ پر داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ تم گن رکھتے ہی کیوں ہو اپنے پاس؟ سلطان سے رخ پھیرتی وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ مام، گن تو میں خاص استعمال نہیں کرتا، بس دن میں 2-4 بندوں کو اڑانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جتنے آرام سے اس نے کہا تھا اتنی ہی مبین بیگم نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، 2-4 ہی کیوں؟ تم لائن میں لگا کر اڑایا کرو 10-10 کو اکٹھے ہی۔ اس کا باپ حسب عادت ٹونٹ کرتے بولا۔ واہ ڈیڈ، باپ ہو تو آپ جیسا، ورنہ ہو بھی تو آپ جیسا تو نہ ہی ہو۔ کیا مشورہ دیا ہے آپ نے، آج سے ایسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی آج تک کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا۔ سرخم کرتے سلطان نے فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتے کھانے لگا۔ شاباش پتر، ہمارا جھنڈا اونچا رکھنا۔ ان کی بحث پر مبین بیگم اٹھتی کچن میں چلی گئی جبکہ پیچھے جنگ عظیم ہو رہی تھی۔ ڈیڈ، اب مام کے سامنے کچھ نہیں کہنا ورنہ سیکرٹری کا بتا دوں گا۔ سلطان نے ہمیشہ کی طرح والا ٹوٹکا آزماتے شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ یہ جو اوپر کمرے میں لڑکی ہے اس کے بارے میں تیری ماں کو ابھی معلوم نہیں ہے شیرو؟ ڈیڈ آہستہ بولیں، مام نے توپ لے کر میرے سر پر کھڑے ہو جانا ہے۔ خاموش رہنے کا کہتے اس نے کچن میں ترچھی نگاہوں سے جھانکا جہاں مبین بیگم ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ کاش تم اتنا اپنے باپ سے بھی ڈر لیتے۔ سلطان کو مسلسل اندر جھانکتے دیکھ انہوں نے حسرت سے کہا، میں ڈرتا نہیں ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں مام کی۔ سلطان نے ابرو اچکاتے سیب کی بائٹ لیتے کہا، رسپیکٹ مجھے بھی دے دو۔ یار ڈیڈ کیا بات کر رہے ہیں آپ، تو جگر ہیں جگر۔ سلطان نے فراخ دلی سے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ افروز صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی بہو ہے۔ اتنا ہی سکون تھا اس طرف۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ لہجہ ذرا سخت ہوا۔ ہاں شاید پاگل ہوں۔ اب وہ پسند آ گئی ہے سلطان کو۔ اس بے نیازی پر افراز صاحب کا دل اشش کر اٹھا۔ یہ پسند کب تک قائم رہے گی؟ شاید 2 دن، 2 ہفتے، 2 سال یا پھر عمر بھر، میں خود نہیں جانتا۔ اس کے ذکر پر اس کے لب مسکرا رہے تھے انجانے میں ہی، جبکہ افراز صاحب بغور اس کے چہرے کی چمک دیکھ رہے تھے۔ نام کیا ہے لڑکی کا؟ زنیشہ اسلم، اور اب زنیشہ سلطان بہروز۔ لب دباتے اس نے جیسے ہی کہا افراز صاحب نے الجھی نگاہوں سے دیکھا۔ اسلم آج اپنی بیٹی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے تم نے؟ سلطان، کیا تم اسے کڈنیپ کر کے لائے ہو یہاں، یا یہ خود باغ؟ میں لایا ہوں اٹھا کر اسے۔ بھاگ کر نہیں آئی وہ۔ سبز کائی جمی آنکھوں میں سرخی تیر گئی، لہجہ تیز تھا۔ سلطان، اس کی ماں کل وفات پا گئی ہے اچانک طبیعت بگڑنے سے۔ میں نہیں جانتا اس نے اپنی بچی کی گمشودگی کا صدمہ لیا ہے یا کچھ اور، اور اب وہ نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ افراز صاحب کچھ اور کہتے پیچھے کسی کے گرنے کی آواز پر دونوں نے مڑتے دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان بہروز کو معلوم ہوا
پاؤں تلے سے زمین سرکنا کسے کہتے ہیں؟ زنیشا سلطان کے ہونٹ صرف ہلے، وہ اسے آواز بھی نہ دے سکا، بلکہ وہ اپنی جگہ ساکت ہی رہ گیا، جبکہ مبین بیگم کسی دلہن کے جوڑے میں ملبوس لڑکی کو گرتے دیکھ جلدی سے اس طرف پہنچی۔ سلطان، یہ بچی کون ہے اور اس کی حالت بگڑ جائے گی، ہاسپٹل لے کر چلو۔ اس کی کلائی تھامے وہ پاس بیٹھی پریشانی سے بولی۔ ان کی آواز پر ہوش میں آتے سلطان آگے بڑھتے اس کے بے جان وجود کو باہوں میں بڑھتے باہر کو بھاگا۔ فی الحال وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ بتا سکتا یہ لڑکی کون ہے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، ان کو سانس نہیں آ رہی، اگر اگلے 24 گھنٹے تک ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں بھی جا سکتی ہے، اور کیا پتا وہ نہ بچے۔ ڈاکٹرز کے الفاظ جیسے ہی نکلے سلطان غصے سے بے قابو ہوتا اس کی طرف بڑھا، ڈاکٹر کا گلا دباتا اسے مکمل دیوار سے لگایا، جبکہ ڈاکٹرز کی تو آنکھیں ہی ابل پڑیں۔ ایک باڈی بلڈر کی گرفت میں وہ پھڑپڑا کر رہ گیا۔ پہلے تو تم اوپر جاؤ، باقی کا معاملہ بعد کا۔ ڈاکٹر کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس نے گرفت اور سخت کی۔ سلطان، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو پیچھے۔ اس کا باپ اور ماں ابھی ہی پہنچے تھے، اس کے پیچھے ہی یہاں سلطان کو ڈاکٹر کی جان لیتے دیکھ اور باقی سٹاف کو خوف سے کانپتے دیکھ کر آگے بڑھے۔ ڈیڈ، یہ کہہ رہا ہے زنیشا نہیں بچے گی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ مشکل اس کے باپ نے پیچھے کیا تو ڈاکٹر کانستا اپنی گردن پکڑے ہانپتا کانپتا وہاں سے بھاگا کہ ایسا کرنے سے وہ بچ جائے گی۔ اس کا ڈیڈ پہلی بار غصے سے دھارا کے پورے ہسپتال میں آواز گونج اٹھی۔ ڈیڈ، صرف نروس بریک ڈاؤن ہی تو ہوا ہے۔ سلطان ماتھے پر بل ڈالے ارد گرد کھڑے ہجوم کو سرخ سرد سبز آنکھوں سے گورا۔ اس کی آنکھوں کے سرد پن کو محسوس کرتے سب وہاں سے کھسکے، جبکہ اس کا باپ پھولے سانس کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا، اور مبین بیگم لب بینچے خاموش تماشائی بنی تھی۔ سلطان نے نکاح کیا ہے اس لڑکی سے، یہ خبر افراز صاحب کے منہ سے سن کر ہی وہ چپ ساتھ گئی تھی۔ کیا تم پاگل ہو سلطان؟ تمہارے لیے یہ صرف ہے؟ وہ بچی جو اندر موت سے لڑ رہی ہے، اس کی جانے کیا حالت ہے، اور تم کہہ رہے ہو صرف؟ واہ سلطان بہروز واہ! اس کا تنزیہ کہتے اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھا۔ ڈیڈ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی نظریں چراتے اس کے دل نے بھی جیسے خود کو دلاسا دیا۔ میں کال کر رہا ہوں اسلم کو کہ اس کی بیٹی ادھر موجود ہے۔ بغیر سلطان کو وارن کرتی نگاہیں پر غور کیے وہ سائڈ پر چلے گئے۔ نچلا لب دبائے اس نے سرخ کھائی جمی آنکھوں سے اپنے باپ کی پشت دیکھی۔ ماتھے پر بکھرے اس کے بال ہلکے نم تھے، جنہیں پیچھے کرتے وہ مبین بیگم کے پاس بیٹھا سر جھکائے۔ مام، میں نے نکاح کیا ہے، سلطان نے بات پر زور دیتے کہا تو مبین بیگم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر سے اغوا کر کے تم نے اس بچی کے ساتھ زور زبردستی کی ہے، اور تم کہتے ہو نکاح کیا ہے؟ مبین بیگم کا لہجہ انتہا کا کڑوا تھا کہ سلطان جو پہلے ہی تیش و اشتعال کو دبائے بیٹھا تھا اس میں ابال اٹھا۔ کیا ہو گیا آخر؟ میں کہہ رہا ہوں بیوی ہے وہ میری، تو کیوں بڑھا رہی ہے بات؟ ہسپتال کے بیچ پر بیٹھا سلطان اس وقت سخت اضطراب کا شکار ہوتے لب بینچے سختی سے گویا ہوا۔ ہمارے خاندان کی شان و شوکت اور وقار کو تم نے مٹی میں ملا دیا، ایک مالی کی بیٹی سے شادی کر لی، کچھ ہوش تھا تمہیں؟ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ سلطان پر برس پڑی۔ یہ خاندان، یہ شان و شوکت کسی کام کی نہیں، اگر سلطان کو پسند آ جائے کچھ۔ وہ مغرور تھا، ہمیشہ سے ڈھیٹ تھا، کھڑ تھا، اور اسے خود سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی۔ پھر اس لڑکی کی طبیعت جیسے ہی سیٹل ہوتی ہے تم اسے چھوڑ دو گے، طلاق دے دو گے۔ مبین بیگم کی بات پر سلطان نے تیوری چڑھاتے روم کے بند دروازے کو دیکھا جس میں زنیشا تھی۔ سوچتے ہیں کچھ۔ وہ خاموش تھا اور کچھ نہ بولا۔ سوچنا نہیں، کرنا ہے۔ ابھی میں وکیل سے رابطہ کرتی ہوں۔ ساڑی کا پلو سنبھالے وہ اٹھی۔ آپ وکیل سے رابطہ کریں، پر اس وکیل سے پھر کوئی اور رابطہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے دھمکی دی تھی یا نہیں؟ پر کائی جمی آنکھوں میں وحشت برپا تھا۔ تم اپنی مام کے خلاف جاؤ گے سلطان؟ مبین بیگم نے صدمے اور افسوس سے کہا۔ جہاں آپ صحیح ہوئی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور جہاں سلطان کی مرضی نہ ہوئی وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شرٹ درست کرتے وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، رہو تم ادھر اس لڑکی کے پاس، اور دینا جواب اس کے باپ کو کہ سلطان بہروز نے ایک مالی کی بیٹی کو بیوی کیوں بنایا۔ غصے سے بولتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ افراز صاحب جن کی طرف آ رہے تھے، اتنے غصے سے مبین بیگم کو جاتا دیکھ کر اس نے سلطان کو دیکھتے اشارہ کیا، جس پر اس نے کندھے چکا دیے۔
مجھے معلوم نہیں کدھر جا رہی ہے۔ افراز صاحب انہیں اکیلا جاتا دیکھ خود بھی پیچھے چلے گئے، جبکہ سلطان دیوار سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ مجھے محبت ہے تم سے زنیشا، اتنی کہ اگر میں چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا کب مجھے تم سے اتنا عشق ہو گیا کہ میں اپنے بس میں نہیں رہا۔ اگر ایک تمہارا خیال ہر وقت رہتا ہے، تمہاری بری کان سی آنکھیں رات دیر تک بے چین کر دیتی ہیں، تمہارے شربتی ہونٹ میرا سکون غارت کر دیتے ہیں، تمہاری نوزپن میں میرا دل اٹک سا جاتا ہے۔ جب بھی تمہیں چھوتا ہوں ایک الگ احساس سے روشناس ہوتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، تم پہلی لڑکی ہو جسے سلطان نے چھوا ہے اور جس نے سلطان کو پاگل کیا ہے۔ سلطان کہیں دور سبزہ زار میں کھڑا خوبصورت گلابی پوشاک میں ملبوس اس لڑکی کا ہاتھ تھامے محبت سے بول رہا تھا۔ اس کی پرحدت گرفت میں وہ سرخ ہوتی مسکرا دی اور جھجکتی آگے بڑھتے تھوڑی سی ایڑیاں اونچی کی۔ سلطان بہروز نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ دلکشی سے مسکراتی وہ اس کے کشادہ پیشانی پر بکھرے بال اپنے مومی ہاتھوں سے سمیٹنے لگی، پھر الفت و چاہت سے جھکتی وہاں اپنے لب رکھ گئی۔ مدہوشی میں اس کا لمس محسوس کرتے دلکش مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ سر، وہ جو حسین خواب کی سیر کو نکلا تھا، قریب سے آتی آواز پر آنکھیں کھولی۔ میم کو ہوش آ گیا ہے اور وہ بہت شور کر رہی ہے۔ نرس نے حلق تر کرتے دیکھا، کیا معلوم اسے بھی مار دے کہ کیوں جگایا اسے، اور پیشنٹ بھی زیادہ شور کر رہی تھی۔ اس کی بات سنے جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اندر جاتے وہ حق دک رہ گیا۔ ہسپتال کے لباس میں ملبوس وہ نازک حسینہ نرسوں پر جھپٹ رہی تھی، ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ کب آیا انہیں ہوش؟ پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے اس نے پوچھا۔ سر 15 گھنٹے بعد آیا ہے۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ 15 گھنٹے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا؟ ہاں، شاید اسے اپنے خواب پسند آئے تھے۔ اچھا، ان سب کو لے جاؤ اور اب اس کمرے کا رخ بھی مت کرنا۔ سلطان اس کی بات پر یقین کیے بغیر اکھڑ لہجے میں بولتے دو نرسوں کی طرف بڑھتے ان کے ہاتھ سے سنیشا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے نرمی سے۔ سب سر ہلاتی باہر کو دوڑی۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا اس نے سنجیدہ نظر زنیشا پر ڈالی جو بکھرے بال اور بکھرے حلیے میں تھی اور ابھی بھی اپنی دونوں کلائیاں آزاد کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ چھوڑے مجھے آپ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ قاتل ہیں میری ماں کی۔ وہ چلاتی اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ گئی، پر سلطان بغیر اثر لیے کھڑا رہا۔ سلطان نے اس کی کلائیوں کو چھوڑتے جھکتے اس کی کمر کے گرد گرفت قائم کرتے کھڑا کیا۔ کلائیوں کی رہائی پر وہ پاگل ہوتی اس کے کندھوں پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی، اور اس کے مضبوط کسرتی جسم پر خاطرہا اثر نہ ہوا، بلکہ سلطان نے اسے اپنے سانس لگاتے حسار تنگ کیا۔ وہ دوبارہ چپٹی مزاحمت کرتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی، جبکہ سلطان سکون کے ساتھ اس کی گردن میں منہ دیے کھڑا تھا۔ اس کی مزاحمت، اس کی چیخیں نظر انداز کرتے اسے اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ آخر تھک ہار کر اس کی ہچکیاں بند گئی جو روم کی فضا میں گونج رہی تھی۔ کام ڈاؤن میرا بچہ، اس کے بال نرمی سے سہلاتے دوسرے ہاتھ سے کمر سہلاتے وہ اسے قابو میں کر رہا تھا۔ وہ اذیت میں ہے، اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ جانتا تھا۔ زنیشا روتی اس کی گردن کے گرد دونوں بازو حائل کیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اس کے بال سہلاتا رہا۔ میری امی جان اب نہیں رہی سلطان۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ سلطان کی گردن سے مس ہوئے، جس سے سلطان نے اس کے گرد بندے ہاتھوں کا حصار اور قریب کیا۔ اپنے نام اس کے لبوں سے سنتے وہ خاموش رہا، پر مسلسل اسے روتا دیکھ اس کی طبیعت دوبارہ بگڑنے کے خیال سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا۔ ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، ہمارے رونے سے کوئی شخص واپس نہیں آتا۔ انگلیوں کی پوڑوں پر اس کی آنسو چنتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ نہیں سلطان، نہیں، وہ تمہاری وجہ سے گئی ہے، تم ذمہ دار ہو میری ماں کی موت کے۔ اگر تم مجھے اغوا نہ کرتے تو زندہ ہوتے۔ میرا غم انہیں کہا گیا۔ بہروز سلطان، مجھے بھی نہیں جینا، مار دو مجھے بھی۔ پوری شدت سے اس کا کالر دبوچے وہ دھاڑی، بکواس بند کرو اپنی، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، وقت مقرر ہوتا ہے۔ تمہارے یا میرے چاہنے سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی ہمارے چاہنے سے مر سکتا ہے، سمجھ آئی؟ اس کی گردن پیچھے سے پکڑے اس کا چہرہ قریب کرتے لفظوں کو چبا چبا کر بولا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وحشت بڑی سبز آنکھیں دیکھتی وہ نم آواز میں بولی، تمہارا گھر اب وہی ہے جو سلطان کا ہے۔ اسے چھوڑتے اس نے اپنے موبائل کو کان سے لگایا۔
سسر صاحب کو ادھر بٹھا کر رکھے اور کہیں ان کا دماد آ رہا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ مسکراتی آنکھوں سے اس نے گردن تیری کرتے بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکائے روتی ہوئی زنیشا کو دیکھتے کہا۔ سوچ کے بالکل مطابق وہ چونکی اور نم بیگی بیگی پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا جو موبائل پر اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، زنیشا نے تلخی سے گھورا۔ بالکل، میں ایک برا شخص ہوں جو تمہارے پلے بن چکا ہوں، ابرو چکائے اس نے تسلیم کیا۔ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ گھومتا سر اور درد برداشت کرتی وہ غیر مرکزی نقطے کو گھورتے وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے اندر آیا۔ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتے بیگ کو بیڈ پر پٹک کر پھینکا۔ ایک پل کو زنیشا گھبرا ہی گئی، پر دوبارہ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتی رخ پھیر گئی۔ متورم چہرہ، سوجے پپوٹے اور سرخ نم آنکھیں اس کے شدید رونے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ ڈریس چینج کر لو، ٹھنڈے ٹھاڑ سرد لہجے میں اس نے کہا۔ زنیشا نے اپنے پاس پڑا بیگ دیکھا جس میں سے ڈارک براؤن کلر کا کپڑا نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے اندر سے ڈریس کو نکالا، ملائم سا ڈارک براؤن کلر کا لانگ فراک جس کے گلے پر سفید موتی، یہ حیران کن تھا وہ کتنا خوبصورت تھا۔ جلدی کرو، اب جانا بھی ہے۔ اس کو فراک پکڑے بیٹھے دیکھ اس نے واچ پر ٹائم دیکھتے کہا۔ اپنے چکر آتے سر کو سنبھالتی وہ نفرت سے اٹھی، لیکن چند قدم ہی بڑھائے کہ لڑکھڑا گئی۔ دھیان سے اس تک پہنچتے سلطان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اور وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر سلطان نے گہری سانس چھوڑی۔ فراق کے ساتھ آئے دوپٹے کو حجاب کی طرح لپیٹتے وہ سر جھکائے اندر آئی۔ زرد رنگت اور کمزور سا چہرہ، اس کا وجود جیسے بمشکل ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ چلو، اپنے ساتھ لیتے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی سیدھے الٹے راستوں سے ہوتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس دوران وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ملازم نے بھاگتے ہوئے سلطان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سلطان سنجیدگی سے دوسری طرف آتے اس کا بازو پورے حق سے پکڑتے اندر لے کر گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے اپنے باپ پر پڑی جو سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی زمین پر مرکوز تھیں۔ بابا! بے اختیار وہ اپنا بازو چھڑواتی روتی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ زنیشا کی آواز پر اس نے سر اٹھاتے اپنی بیٹی کو شہزادیوں والے لباس میں اپنی طرف آتا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے پاس آتی سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سلطان نے سختی سے مٹھیاں بینچی جبکہ چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ مبین بیگم اور افراز صاحب بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ بابا مجھے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، ہچکیوں میں روتی وہ منت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ بھول جاؤ ہمیں کہ تمہارا کوئی باپ تھا، بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی گھر بھی تھا، آج سے تم یہیں رہو گی ہمیشہ۔ اس کا باپ بازو سے پکڑے پیچھے کرتا سرد پن سے بولا۔ زنیشا تو کیا سلطان بھی حیران ہوا، پر دل میں کہیں کمینی خوشی بھی تھی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، اس نے مجھے اغوا کیا اور زبردستی نکاح بھی کیا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اس نے بے بسی سے کہا، وہ تمہارا شوہر ہے، خوش رہو ہمیشہ۔ سر پر ہاتھ رکھتے وہ حویلی سے چلا گیا۔ زنیشا نے بے یقین نظروں سے باپ کی پشت کو دیکھا، وہی باپ جو جان چھڑکتا تھا آج منہ موڑے چلا گیا۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے سلطان کا چہرہ نفرت سے دیکھا۔ اسے کسی سے اتنی نفرت محسوس نہ ہوئی تھی جتنی آج سامنے کھڑے اس شخص سے ہو رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی ایک نظر سب پر ڈالتے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ سلطان نے اسے نہیں روکا، وہ چاہتا تھا کچھ ریلیکس ہو جائے، ویسے بھی معاملہ سنگین ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو تم جلد چھوڑ رہے ہو، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، مبین بیگم نے اپنے بیٹے کو مسلسل اوپر تکتے دیکھ کر کہا۔ تو سلطان نے الجھی نظروں سے دیکھا۔ سلطان اب دنیا چھوڑ سکتا ہے، پر زنیشا سلطان کو نہیں۔ جنونی لہجے میں باور کرواتے وہ بھی سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا۔ کیا ایک مالی کی بیٹی ہمارے خاندان کی بہو بنے گی؟ انہوں نے افراز صاحب کو افسوس سے کہا، پر وہ گہری سوچ میں ڈوبے بات نظر انداز کر گئے۔ ایک بات تھی جو ان کے دماغ میں گھوم رہی تھی، اسلم اتنی آسانی سے خاموش کیسے ہو گیا؟ دروازہ آہستگی سے کھولتے وہ اندر گیا۔ اوندے منہ بیڈ پر لیٹے اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔